کہ ان کی بیٹی سے زبردستی شادی کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی اگر ایک شخص مظلوم ہوتا ہے، یہ اگر اس پہ ظلم کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے توہین نہیں ہے، اس پہ یہ اس کے لیے توہین نہیں ہے، توہین نہیں ہے. اور پھر دیکھیں، اگر ایک شخص کو جہاد کا اذن نہیں ہے، وہ جہاد نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے توہین ہے. پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ شادی نہیں ہوئی نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شادی جنیہ سے ہوئی تھی، اس کی روایت بھی موجود ہے. تو وہ تو ہم، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا وہ میں دکھا دیتا، لیکن میں آپ کو آپ کی طبیعت صاف کرنے کے لیے آپ کی اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو ایک کتاب تاریخ طبری ہے، ادھر دیکھو عبدالقیوم صاحب، میں آپ کو کتاب دکھانے لگا ہوں، دیکھو ادھر. ابھی آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ میں گارنٹی دیتا ہوں دور ہو جائے گی نا، ابھی دور ہو جائے گی. آپ کی مسکراہٹ کا حل میرے پاس موجود ہے، آپ کی اپنی کتاب ہے، آپ کی اپنی تاریخ ہے، آپ کے خلفاء کے اپنے کردار ہے. ادھر دیکھو، ادھر نہیں ادھر دیکھو عبدالقیوم صاحب، ادھر دیکھ، میری طرف دیکھ، آپ کو دکھانے دے. تاریخ طبری شیعوں کی کتاب نہیں، آپ کی کتاب ہے، جزء رابع ہے. یہاں پہ دیکھو، یہ مقتل عثمان ہے، صفحہ نمبر 119 ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 120 ہے، عثمان کو جب قتل کیا گیا تھا. وجاء سودان ابن حمران لیضربہ، سودان ابن حمران آیا کہ وہ عثمان پہ وار کرے. فانکبت علیہ نائلہ بنت ابنت الفرافسہ، تو عثمان کی جو بیوی تھی وہ آئی عثمان کو سے دفاع کرنے کے لیے، اس نے اپنے آپ کو عثمان پہ پھینک دیا. عثمان کو جب صحابہ کرام مہاجرین انصار قتل کرنے لگے تھے. واتقت السیف بیدہا فتعمدہ، تو تلوار عثمان پہ گر رہی تھے تو اس نے اپنا ہاتھ تلوار کے سامنے کیا، اس کی انگلیاں کٹ گئی. وہی انگلیاں تو شام میں معاویہ جو ہے نا، آپ کے مامو جان، اس کو جو ہے اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس کو لوگوں کو دکھاتے تھے کہ یہ عثمان کی بیوی کی انگلیاں. ونفخ اصابعہ، اس کی انگلیاں کٹ گئی. فاتن اصابع یدہا وولت، تو اس نے اپنی انگلیاں اٹھا کے وہ ڈر گئی، عثمان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے چلی گئی. فغمز اوراقہ، وہ جو صحابی وہاں پہ تھے، جو تابعی صحابی وہاں پہ عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے پیچھے سے ان کی ورق جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ تشریف کو بولتے ہیں. اس کے تشریف کو انہوں نے دبایا، ٹچ کیا، دبایا، اور کہا انہا لکبیرۃ العجیزہ، یہ تو اس کی جو پیچھا جو ہے نا تشریف جو، یہ تو کافی نرم گرم، یہ تو بہت بڑی ہے، بڑی مال ہے، یہ کہا اس نے. تو عثمان نے اپنی بیوی کا کیوں دفاع نہیں کیا میرے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی، ہم اس کو نہیں مانتے. اگر موضوع یہی ہوتا ہم موضوع اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ میرے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے کافی سارے روایت توڑ کے پڑھیا. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، اوئے یہ تو عثمان ہے نا، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کے ساتھ یہ بھی ہوا نا، اس کو خوب ٹچ بھی کیا ہے اس کے قاتلین نے، صحابت تابعین نے عثمان کی بیوی کے ساتھ جو کیا تھا نا، یہ دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن وقت کم ہے، میں دوسرے حوالے نہیں دکھاتا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی مسکراہٹ نکال دے گا، نکال دیا الحمدللہ، مسکراہٹ ختم. ٹھیک ہے نا بھائی، اب مسکرائے گا نہیں، اب زبردستی مسکرا رہا ہے. اچھا عبدالقیوم صاحب اور اللہ یعنی صاحب، دیکھیں ٹرنز بہت زیادہ ہو گئے، اب ہم ٹرنز زیادہ ہو گئے، چلتے ہیں. چلے آخر میں 5 منٹ گفتگو کریں نا، بس کافی ہو. کتنا ہو گیا بھائی؟ 3-4 گھنٹے ہو گئے. کتنے گھنٹے ہو گئے آپ کے پاس ٹائمر ہے شروع سے؟ میرے پاس ٹائمر ہے آلموسٹ اس وقت 2 گھنٹے تو ہو گئے ہیں، یعنی کہ 4 باریاں ہوئی ہیں 20 منٹ کی، تو 80 منٹ تو ہو گئے ہیں آلموسٹ. اس سے پہلے بھی تھوڑی سی میرے خیال میں زیادہ ہو چلتی رہی ہے. ان کے تشریف آوری سے ابھی تک جو ہے نا، ابھی تک آپ دونوں کی تشریف آوری سے تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ ہو گئے. 2 گھنٹے 40 منٹ سے زیادہ ہو گئے شروع سے. اگر اچھا عبدالقیوم صاحب، میرا خیال ہے لاسٹ رینڈ اور ختم. تو پھر یہ جی ٹھیک ہے، اور 4 تاریخ کو ان کے ساتھ مناظرہ دوسرے موضوع پر ہے نا، یہ تشریف لائیں گے، بھاگیں گے. بالکل 4 تاریخ کو آپ انشاءاللہ 4 تاریخ کو میں دوسرا مناظرہ کروں گا. میں حسن نہیں ہوں کہ بھاگ جاؤں گا. یہ بھاگے ہوئے ہیں. تھینک یو سر، ہم بھی نہیں بھاگے ابھی تک، ہم بھی نہیں بھاگے بھائی. ہم شک ہے بھائی، وہ صفدر بھاگ گئے تھے، آپ کے مولوی صفدر صاحب آپ کے بھاگ گئے تھے. نور پوری سے بھاگے ہوئے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لائق کی گفتگو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہم سے ان سے طے ہی نہیں ہوا تھا. آپ سے تو طے ہوا ہے نا، آپ سے تو طے ہوا. عبداللطیف صفدر ہم سے بھاگ گئے، دنیا جانتی ہے. میں عبداللطیف صفدر کا منتظر ہوں، آ جائے. امت جانتی ہے، قوم جانتی ہے. چلیں جی، چلیں بھائی. کتنے منٹ ان کو چاہیے اپنے خاتمے گفتگو کے لیے، تاکہ ان کے بعد میں کچھ منٹ، ٹھیک ہے نا بھائی گفتگو.
اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 15 منٹ آپ دونوں کراس کویشچن کر لیں، کیونکہ بہت سارے سوال اللہ یاری صاحب کے رہتے ہیں اور بہت سارے عبدالقیوم صاحب آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے سوال اس کو ہیں جو میں اس کو چھوڑے کچھ آتا تھے۔ نہیں ہے بھائی، میں جو بھی سوال کرتا ہوں جواب تو دیتا نہیں. چلیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو کرنے والے جواب نہیں دے گا. یہی ہے کہ یہ والا سیکشن نا کراس کویشچننگ کا ہو جائے، تاکہ اب وہ دلائل والے معاملے سے ہٹ کے نا تو سوال جواب کریں۔ جواب نہیں دے گا، یہ کسی سوال کا جواب نہیں دے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں. اس سے فائدہ ہی نہیں سوال جواب کا. جی عبدالقیوم صاحب، کسی سوال کا گارنٹی یہ جواب نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ہماری گفتگو ہو رہی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. تشیع ان کو رب بنائے بیٹھے تھے اور ان کی کتابوں سے وہ مچھر نکلے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ان کے قرآنوں میں آ گئی، ان کے قرآن کی تفسیر میں آ گئی. میں نے ابھی تک پوری گفتگو کے اندر کوئی تفسیر تاریخ کی کتاب بیان نہیں کی، اور ان کے پاس تاریخ تبری کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جن کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا، ان کی کسی بھی وہاں پر کوئی صحابی موجود نہیں تھا، وہ سارے باغی لوگ تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا ہاتھ کاٹا گیا. اگر وہ حالت جنگ میں ہے اور اس کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کر لی ہے تو اس کو حجت یا اس کو جو ہے وہ کس طرح، یہ شرم نہیں آتی، اس کے اندر کوئی دل بھی نہیں ہے. اجازت ہے مولوی صاحب، ایک مناظرہ کرنا چاہیں گے کہ عثمان کے قاتل کون تھے؟ ایک مناظرہ کرنا چاہیں گے کہ عثمان کے قاتل کون تھے؟ اگلے مناظرے کے بعد دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ عثمان کو صحابہ نے قتل نہیں کیا نا. میں آپ کو اگر آپ کی کتابوں سے ثابت کر دوں کہ اس کا قاتل عائشہ ہے، اس کا قاتل دیکھیں شیخ صاحب ابھی آپ نے کہا نا کہ عثمان کے قاتلین میں کوئی صحابہ نہیں ہے، تو میرا آپ کو چیلنج ہے اور پوری جماعت عمریہ کے علماء کو میرا چیلنج ہے. سن لینا شیخ صاحب، سن لیں شیخ سن لیں کہ عثمان کا قاتل عائشہ ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، صحابہ کرام ہیں، مہاجرین انصار ہیں. آپ جو دیکھیں، آپ کو بنی امیہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے، یزید سے پیار ہے. ان کے خاندان کا جو بزرگ ہے عثمان ہے، اس کا قاتل کون ہے؟ مجھے چیلنج ہے، آپ سے کیا مناظرہ کرو یا کسی بھی عالم سے کہ آؤ ثابت ہے، گفتگو کرتے ہیں کہ قاتل عثمان کون ہے. قاتل عثمان جو ہے صحابہ ہیں، عائشہ قاتل عثمان ہے. آؤ مناظرہ کرتے ہیں. عمر پہ میں آپ کے ساتھ مباہلہ کروں گا، مناظرہ چھوڑ دیں. بھاگے نا مناظرے سے. قاتل عثمان کون ہے؟ قاتل عثمان عائشہ ہے، طلحہ زبیر ہے. یہ تین افراد انہوں نے عثمان کو قتل کیا. کرنے کے لیے تیار ہوں یار آپ کہتے ہیں عثمان کو تو وہاں پہ صحابہ قتل ہی نہیں کیا نا. تاؤ مناظرہ کرتے ہیں. مباہلہ کروں گا حسن، میری بات کو سن لیں. ابو بکر عمر کے ایمان پر مناظرہ نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ عثمان پہ بات ہو رہی ہے. عثمان کا قاتل کون تھا؟ شر سے محفوظ ہو جائے ہمیشہ کے لیے. مباہلہ کروں گا. او بھائی اگر آپ کو اپنے دلائل پر شیخ صاحب میرے ساتھ مباہلہ کیجیے گا حضرت ابو بکر عمر کے ایمان پر. ٹھیک ہے شیخ صاحب، میرا تجویز آپ سے یہ ہے، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے تیار ہوں گے، اجازت دیں گے؟ آپ کی تجویز پر آصف صاحب ان کو سمجھا دیں بھائی. میں نے جو تجویز دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے قاتل کون ہے، یہ ثابت ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو کس نے قتل کیا. ہم کہتے ہیں اس کے قاتل عائشہ، عثمان، عائشہ، طلحہ، زبیر. آپ نے میرے ساتھ شرط رکھی تھی مناظرے کی کہ علی رضی اللہ عنہ پہ بات کریں گے، تو آپ نے کہا چلیں بھائی بھاگ رہا ہے آدمی، بھاگ گیا جی، ڈر گیا. قاتل عثمان کون ہے یہ ڈر گیا، قبول نہیں کر رہا بھائی. ڈر گئے نا اے بولوی قیوم صاحب. ڈر گیا قیوم ڈر گیا جی، قیوم ڈر گیا. مولوی قیوم خوف زدہ. پورے جماعت عمریہ کے علماء کو میرا چیلنج ہے کہ آ جاؤ مجھ سے مناظرہ کرو کہ قاتل عثمان کون ہے. ٹھیک ہے نا، میں دکھا دوں گا آپ کی کتب سے. اس کا قاتل عائشہ، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، خود اس نے قتل کیا. ٹھیک بھاگ گیا نا، بھاگ گیا. چیلنج تو سامنے ہے، کیوں قبول نہیں کر رہا؟ ڈر گیا. والے کو بھاگا نہیں کہتے، بھاگنا وہ ہوتا ہے جو چھپ جاتا ہے جا کے پہاڑی پہ. وہ جو ان کا قرآن میں موجود ہے، آیات قرآن ان کے فرار کا موجود ہے. بھاگنے والا ہوتا ہے. بھاگنے والا وہی، ان کے آیات قرآن میں موجود ہے. ہم ٹھونک کے بیٹھا ہوں بھائی. ابو بکر عمر پہ چلیں بھائی ہوگا انشاءاللہ. اینڈنگ 5 منٹ کو دے دو، 5 منٹ مجھے دے دو نا.
اور یاری ختم کریں بات بھائی. سن، یاری بات سننا، ایسے نہیں یار، ایسے نہیں. قاتل عثمان کون ہے بھائی؟ ابو بکر مناظرہ عمر پہ کرو گے؟ مبالغہ ہوگا کر. کہتا ہے مبالغہ کریں گے. بھائی مناظرہ کرو گے قاتل عثمان پہ؟ لوگوں کو بھی علم حاصل ہو، دلائل کا تبادلہ ہو. ابو بکر عمر پہ مبالغہ کریں گے. او بھائی قاتل عثمان کی بات ہو رہی ہے اس پہ. او بھائی اس عثمان دیکھ ابو بکر عمر کے متعلق آج ہم نے دکھا دیا کہ ان کے گھر میں کیا ہوتا تھا، ابو بکر کی بیوی کیا کراتی تھی نا. ایک ہم نے ایک اشارہ کیا نا، وہ تو آپ کا اس کا ایک کا جواب دے سکا. میں نے اپنی کتاب سے دکھا دی کہ ابو بکر کی وائف نامحرم مردوں کو اپنی چاچی دیتی تھی. اس نے جواب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے بات کرنی ہے. کون دیکھے گی کہ شیعہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بغض بھرا ہوا ہے. میں اچھا دیکھیں ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب خوبیوں کے سردار ہیں. چلیں بھائی قیوم صاحب 5 منٹ بات کرو، جان چھوڑ دو بھائی. تیرے پاس کوئی دلیل بھائی ہے؟ جان چھوڑو ذرا، کرو میرے ساتھ مبالغے کے لیے ٹائم پہ کرو. ابو بکر عمر پہ مبالغہ ہوگا. کبھی پہلے مباہلہ کیا تم نے؟ ابو بکر عمر پہ مبالغہ میں کروں گا. تو میں نے پہلے کبھی کسی سے مباہلہ کیا زندگی میں؟ تجھے مباہلہ کا پتہ بھی ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ جی آپ نے کبھی مباہلہ کیا ہے زندگی میں؟ اور کبھی زندگی میں مباہلہ کیے تم نے؟ اور تم نے قرآن کی آیات کے مطابق مباہلہ کروں گا. فقل تعالوا او بھائی آپ دیکھیں، میں شیعوں کا دیکھیں مباہلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مباہلہ کرنے سن کے لو لیے تیار ہوں. سن لو سن لو سن لو جی مباہلہ سن لو سن لو سن لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مباہلہ کیا تھا نصارى نجران، پہلی اچھی طرح سے سن لو. مباہلے کے جو بات کرتا ہے نا اچھی طرح سے سن لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کیسے کیا جاتا ہے تجھے تو پتہ ہے، اسی نام سے مباہلہ کروں گا مباہلہ کروں گا. مباہلہ کیسے کیا تھا؟ نصارى نجران کے اکابر آئے تھے ان کے پاس، ان کے زعماء آئے تھے. ان سے پہلے علمی گفتگو ہوئی تھی. جب پھر علمی گفتگو کے بعد وہ نہیں مانے تھے تو ان کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ ہوا تھا. تو میں عالم تشیع کا سب سے بڑا الحمدللہ رب العالمین مدافع میں ہوں. آپ کو تو عربی عبارت نہیں پڑھنا آتا نا، آپ وہی ہیں جو ادھر بے خاموش خاموش. دیکھو میرا جواب سن لو، میرا جواب سن لو. مباہلے کی دعوت دیے تو سن لو. میں عالم تشیع کا الحمدللہ رب العالمین سب سے بڑا مدافع ہوں. عرب میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، عجم میں مجھ سے کوئی نہیں ہے، اردو زبان والوں میں کوئی نہیں، انگلش والوں میں میرے پائے کا کوئی نہیں، شیعوں میں. یہ پوری دنیا میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ وہ ہیں جو آپ مچھر بھی نہیں ہے جماعت عمریہ کے علماء میں، مچھر بھی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو عربی عبارت بھی نہیں آتا. آپ اپنے اکابر کو لائیں. میں مباہلے کی جو بات کرتا ہے پہلے مجھ سے مناظرہ کریں. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، سیرہ ہے کہ ان کے اکابر. میں اپنے فرقے کا کبیر ہوں، میں اپنے فرقے کا بڑا ہوں، لیڈر ہوں اس معاملے میں. تو خاموش ہو جا، خاموش خاموش. دیکھو بات ہے نا میرے، دیکھو میں سب کے جواب دے رہا ہوں. ایران میں آجا پتہ چل جائے کہ تو فرقے والا ہے کہ نہیں ہے. میں اپنے فرقے کا سب سے بڑا آدمی ہوں الحمدللہ رب. آپ اپنے فرقے کے اکابر کو لائیں، میرے سے پہلے مناظرہ کریں کفر ابو بکر عمر پر. اس کے بعد طے نہیں ہوا تو مباہلے کا حاضر. ٹھیک ہے نا. ہر کوئی پاگل اٹھ کے آ جاتا ہے، عبارت پڑھنا نہیں آتا. ہاں جو بھی نقلی مولی اٹھ کے آ جائے اس کو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان. یہ تیری حالت ہے، یہ تو تیری حالت ہے. پتہ آتا ہے نہیں، الف بے اس کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں ہر پاگل کے ساتھ، ہر بیوقوف کے ساتھ، ہر جاہل کے ساتھ، نقلی مولی کے ساتھ میں مباہلہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جی سر، یہ میرا جواب ہے تیرے لیے. اپنے اکابر کو لے کے آؤ، مباہلے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کے اکابر کے ساتھ پہلے مناظرہ ہوگا پھر مباہلہ ہوگا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کسی گنتی میں آتا نہیں ہے نا، تو ایسے ہی تو کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے اکابر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، تجھے مانتا کوئی ہے نہیں. آپ کو صرف آصف علی صاحب مانتے ہیں بیچارے، یہ اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو علماء کا پتہ نہیں. علماء کا یہ تو سیکولر تعلیم ہے، دینی تعلیم ان کی جو ہے وہی سے ایوریج ہے نا، کوئی تخصص ہے نہیں، اسپیشلائزیشن نہیں ہے. یہ بیچارے ویسے انہوں نے آپ کی داڑھی دیکھی ہے، یہ شریف آدمی ہے. چلے جی، چلے آصف بھائی آپ کچھ کر لینا. مجھے 5 منٹ مل سکتے ہیں کیونکہ آپ دونوں کی باتیں ہوتی ہیں. مجھے 5 منٹ دے دیں. دیکھیں اللہ یعنی صاحب بات اتنی ہے کہ میں آپ کو بھی اتنا ہی مانتا ہوں جتنا عبد القیوم صاحب کو مانتا ہوں. میں تو ہر عالم سے علم لینے کا جو نا وہ طلبگار ہوں.
میرے لیے آپ کی بھی اتنی عزت ہے، عبدالقیوم صاحب کی بھی ہے، اور اہل سنت کے بھی، اور دیوبند سب کی میرے لیے اتنی ہی عزت ہے جتنی ہر عالم کی ہونی چاہیے۔ باقی عبدالقیوم صاحب اپنے فقہ کے جو ہیں وہ بڑے مفتی ہیں، اور آپ اپنے فقہ کے بڑے مفتی ہیں۔ مناظرہ میں اگر مجھے 2 منٹ دیں، عبدالقیوم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ قاتلان عثمان کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ایک مناظرہ رکھ لیتے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا مناظرہ ہم سرٹیفکیٹ ڈیزائن کریں۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 4 تاریخ کو ہو جائے، پھر 4 ڈیسائیڈ تاریخ کا کریں۔ مناظرہ ڈن ہے آپ کہا جائے بھائی، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ قاتلین یہ عثمان بات پہ تو انہوں نے ہوگی۔ ہماری تجویز نہیں مانی، دنیا والے دیکھ لو۔ اب جماعت عمریہ کے جو دوسرے علماء دیکھ رہے ہیں ان کو دعوت ہے جی۔ احسان الہی ظہیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو دعوت ہے کہ وہ آ جائیں، قاتل عثمان کون ہے اس پہ مناظرہ کرتے ہیں۔ پسند بیٹھا ہے۔ احسان الہی ظہیر صاحب کے صاحبزادے، ان کا نام مجھے نہیں آتا، ان سے دعوت ہے کہ قاتل عثمان پہ ان کو میرا چیلنج ہے۔ آپ بھی علی آصف بھائی اگر ان کو جانتے ہیں ان کو آپ بلائیں کہ قاتل عثمان کون ہے، عثمان کو کس نے قتل کیا جی؟ ٹھیک ہے نا، ہم دکھاتے ہیں کہ امی جان نے اپنے بیٹے کو قتل کیا نہیں کیا، امی جان نے اپنے بیٹے کو، اپنے پیارے بیٹے کو قتل کیا نا، پتہ چلا کہ امی جان ہی قاتل نہ نکل جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا اب ہے 4 تاریخ کو اگلا مناظرہ ہے، پہلے اس پہ ختم کر لیں۔ اور پھر ابھی انہوں نے انکار نہیں کیا حضرت عثمان کے مناظرے کو لے کے، ابھی انہوں نے جواب دینا، انہوں نے کہا کہ 4 تاریخ والا مناظرہ ہو جائے، پھر 4 تب تاریخ decide کو کریں گے مناظرہ، کیا ٹھیک ہے کرنا بھائی، ہے۔ 4 تاریخ کو ان سے مناظرہ ہے جی، بالکل۔ اس کے بعد ہی قیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے حضرت عثمان کے قتل پہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ میں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ میرا مباہلہ ہوگا اس مناظرے کے بعد ان سے۔ یہ مباہلے سے کیوں بھاگ رہے ہیں جی؟ مناظرہ بھی ہوگا 4 تاریخ۔ مباہلہ اور جاہل سے نہیں ہوتا، مباہلہ اکابر سے ہوتا ہے، میں نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ خوشی مناؤ، اللہ یہ بھاگ گیا، اور میں اس لیے آپ سے مباہلہ نہیں کروں گا کہ آپ کسی گنتی میں آتے نہیں۔ آپ کے اکابر آ جائیں نا، پاکستان کے مفتی اعظم ان کے ساتھ والے آج، میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے بزرگ حضرات آ جائیں، وہ بزرگ علماء پہلے مجھ سے مناظرہ کریں، بات طے نہیں ہوا تو مباہلہ حاضر ہوں۔ ٹھیک، آپ تو گنتی میں نہیں نا، ٹوپی لگا دی، کیا سمجھا اپنے آپ کو؟ اپنے ٹوپی لگانے سے کوئی عالم بنتا ہے؟ بڑی داڑھی سے کوئی عالم بنتا ہے؟ عبارت تو پڑھنا نہیں آتا تجھے، حدیث تم نے سب غلط پڑھی ہے۔ پورا آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہہ دیا الا تبت علیہ، آدم نے اللہ سے کہہ دیا کہ میں تجھے تیرا توبہ قبول کرتا ہوں۔ تم نے یہ عبارت پڑھی ہے، تو نے آدم کو یہ عبارت یہ پڑھی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی مغفرت کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو عبارت حدیث پڑھنا نہیں آتا، تو یہ حالت دیکھ لینا پھر، بالکل الا تبت علیہ، تم نے یہی عبارت پڑھی ہے۔ تبتا نہیں بولا، تب تو بولا کہ آدم نے اللہ سے کہا کہ میں تیرا توبہ قبول کرتا ہوں۔ تیری تو یہ حالت ہے۔ بڑا آیا کہ بھائی کہ میں آپ سے اپنے اکابر کو لے کے آؤ، میں اپنے فرقے میں جانا پہچانا والا شخص ہوں۔ میرے پائے کا دیکھیں، پاکستان کے جو بڑے علماء ہیں نا ہندوستان کے، ان سب کی میں عزت کرتا ہوں۔ نجف اشرف میں وہ میرے ہمدرجہ نہیں ہے، مجھ سے بہت نیچے ہیں، قوم میں بھی اسی طرح میرے سے بہت نیچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو مرضی کا ہے، میں اپنی قدر جانتا ہوں، دنیا میری قدر جانتی ہے۔ ہاں وہ آپ گنتی میں نہیں آتے نا۔ چلے بھائی یہ مناظرہ ختم کر دیں، پھر یہ بات نہیں کرنا چاہتا نا آصف بھائی۔ میرا خیال ہے اب ڈیبیٹ ختم کر لیتے ہیں۔ ڈیبیٹ ختم ہے، ڈیبیٹ ختم ہے، ہاں ڈیبیٹ ختم ہے۔ پھر 4 تاریخ کو ملیں گے ان سے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامتی دے۔ میرا خیال ہے اب کنکلوڈنگ آپ کی کنکلوڈنگ ہوگی عبدالقیوم صاحب اور اللہ یہ سب اختتام کریں مناظرے کو۔ بالکل اختتام کرنا چاہیے۔ میں نے آج تشیع کی کتب سے چند حوالے ابھی پیش کیے ہیں کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ مقام ہے وہ صرف اہل السنہ الحمدللہ اس کو پوری طرح سے اس کے اوپر من و عن جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہمارا فریق مخالف جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یا تو غلب میں اللہ بنا دیتا ہے، عین اللہ قرار دے دیتا ہے، جنب اللہ وجہ اللہ قرار دے دیتا ہے، یا پھر علی رضی اللہ عنہ کو مچھر جیسا جو ہے وہ بنا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا مچھر سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اہل السنہ جو ہیں وہ غلب سے بھی پاک ہیں، اہل السنہ تنقید سے بھی پاک ہیں۔ الحمدللہ ہم نہ تکفیر کرتے ہیں نہ تنقید کرتے ہیں، ہم حق کی بات کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر جو علی بھائی نے نیو ٹی وی کے لیے اس کو چلانا تھا، لیکن کسی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، الحمدللہ میں ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں سے، آپ کے خاندان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح ابو بکر و عمر
رضی اللہ عنہم، عثمان رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ مراتب اگر نہ ہوں تو یہ زندگی ہوتی ہے۔ لیکن تشیع والے جو ہیں ان کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ سنتے سنتے کہ بہت اوپر چلے گئے، لیکن جب حقیقت نکلی تو وہ حقیقت جو ہے وہ اتنی بھیانک نکلی کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کے اندر جو ہے تفسیر کرتے ہوئے ان کو مچھر بنا دیا گیا، اور یا پھر عورتوں کو خریداری کے لیے ان کی پنڈلیاں ننگی کر کے نعوذ باللہ ان کو دیکھنے والا دکھا دیا گیا۔ ابھی تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے، جبکہ یہ تو علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان سے آخری وقت جب ان کو دفن کرنے سے پہلے کفن پہنا کر، غسل دے کر، کفن پہنا کر، ان کی کتابوں کے اندر علی رضی اللہ عنہ کو یہ دکھایا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کفن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے بٹھا لیا تھا۔ تو تشیع کے اس قدر جو ہے وہ غلط موجود ہے اور تنقیص موجود ہے کہ الامان الحفیظ۔ لہذا انشاءاللہ اگلا مناظرہ میں پھر یہاں پر اعلان کر رہا ہوں، زندہ رہا تو 4 تاریخ کو انشاءاللہ یہ حسن کے توقع کے مطابق جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کروں گا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تشیع جو ہے وہ ابو بکر و عمر پر ایمان نہیں لاتے، لیکن یہاں پر یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کو تو وکیل سمجھے بیٹھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ان کے ساتھ میرا 4 تاریخ کو مناظرہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ضرور ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ لیکن تشیع جو کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام معصوم، تو معصوم مکھی نہیں ہوتا، معصوم مچھر نہیں ہوتا، معصوم لوگوں کی لڑکیوں کی جو ہے وہ کپڑے اتار کے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ آج کی گفتگو سے ہمارے ناظرین کرام نے جو پیغام سمجھا کہ اہل السنہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وفادار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھی حقدار اور وفادار ہیں، اور اہل بیت عظام کے اوپر بھی اسی طرح ایمان اور محبت رکھتے ہیں جس طرح ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ علی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا کنکلوڈ ضرور کریں۔ جی سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں سب ناظرین کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص علی بھائی صاحب، علی آصف بھائی کا، اور مولوی قیوم صاحب کا کہ وہ تشریف لائے ہیں اور یہاں پر ان سے گفتگو ہوئی ہے اور ان کو جاننے کا موقع ملا ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ مولوی قیوم صاحب کے پاس سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ احادیث ان کے ساتھ ہم نے کتنا کہہ دیا بھائی کہ حدیث پوری پڑھو، اور صرف ان سے کہا کہ بھائی اگر پوری نہیں پڑھتے تو وجہ بتاؤ کہ کیوں نہیں پوری پڑھتے، وہ بھی نہیں بتایا اس نے۔ پر جب پوری حدیث نکال دی، کہہ دی کہ وہ یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کوئی اگر اللہ کے سے مقابلہ کرا دے تو پھر ان کو ہم مرتبہ بنا دے، تو اس کے لیے بتایا گیا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں مچھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسی حدیث میں ہے کہ امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ خلائق اول دہر سے آخر دہر تک کسی کو وہ فضیلت نہیں ملی، چاہے نبی ہو، چاہے کوئی ملک ہو، کوئی فرشتہ ہو، اسی حدیث میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بالکل حدیث کو غلط پیش کر رہے تھے۔ پھر پنڈلیوں کی بات آئی ہے، تو پنڈلیوں کے متعلق بھی ہم نے بتا دیا کہ یہ پورے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ النظرۃ الاولی لک والنظرۃ الثانیۃ علیک، ایک نظر سے دیکھنا یہ حرام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی وہ مال خریدیں، مال کو چیک کرنا یہ پوری امت کا حق ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی مال خریدتا ہے تو اس کو چیک کرے۔ اگر وہاں پرانے زمانے میں غلاموں کا کاروبار ہوتا تھا، اگر بازار سے کوئی، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی خریدتے تھے آزاد کرنے کے لیے، ہمیشہ امیر المؤمنین علیہ السلام خریدتے تھے نا، پہلے ان کی تربیت کرتے تھے گھر میں، غلام کی، کنیز کی، 6 مہینے 1 سال تربیت، پھر آزاد کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے محنت کے پیسے سے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا اور ہزاروں کنیزوں کو آزاد فرمایا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار تھا، وہ غلام نہیں خریدتے تھے وہ اس کو رکھنے کے لیے، غلام بازار میں بیچارے کو خریدتے تھے، پھر اپنے جیسے کھانا کھاتے تھے انہوں کو اسی کھانا کھلاتے تھے، جو خود کپڑا پہنتے تھے اس سے بہتر کنیزوں غلاموں کو پہناتے تھے اور پھر ان کو آزاد کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ دکھانے کے لیے کہ اگر آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے، تو اس کے پیر کی طرف دیکھتے تھے۔ اس شخص نے جھوٹ بار بار جھوٹ کہہ دی کہ بھئی وہ رسول اللہ، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے، اس کو شرم بھی نہیں ہے جھوٹ بولتے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے سب کے سامنے آ کے انہوں نے اپنا جو ہے سر مبارک جو ہے ننگا کر دیا، وہ بھی پتہ چلا کہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی حدیث میں نہیں۔ اس نے جو بھی دلیل لایا شیخ کتب سے، اس نے جھوٹ بولا، سب لوگوں نے دیکھا ہے وہ حدیث کو اس نے غلط، اور ہر حدیث ہم نے بعد میں دکھا دیا کہ اس میں وہ الفاظ نہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے گریبان سے پکڑا ہے۔ گریبان کا لفظ کسی میں نہیں ہے، عربی زبان میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے غسل دینا آپ نے پاک پانی سے، اور پھر مجھے کفن پہنانا ہے آپ نے، اور میرے کفن جہاں پہ گرہ لگتے ہیں
وہاں سے پکڑ کے مجھے بٹھا دینا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گریبان، یا کسی ذاکر نے غلط ترجمہ کیا. گریبان کا لفظ نہیں ہے. گریبان عربی زبان میں توق کہتے ہیں. وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں نا. آپ نے اشارہ کیا تو میں بھی اشارہ کرتا ہوں. مجھے بٹھا دیں تو پھر آپ سے مجھ سے جو سوال کریں گے میں جواب دوں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں بھی زندہ تھے، معلم تھے، وفات کے بعد بھی وہ زندہ ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے وفات کے بعد، غسل دینے کے بعد، ان سے بہت سارا علم حاصل کیا. 1000 باب علم کے، ہر باب سے 1000 علم کہتے ہیں. اور یہ مخصوص ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، اور اس میں نہ کوئی توہین ہے. ہم مسلمان یقین جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، سب اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، ان کے لیے موت نہیں ہے. اور ایک پورا کتاب ہے سیوطی کا کہ تزکیۃ الانباء والازکیاء فی حیات الانبیاء بعد الموت، کہ انبیاء علیہ السلام موت کے بعد زندہ ہے. معاف کیجیے. الحمدللہ، لعنت اللہ علی الشیطان. تو یہ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اور یہ اس میں کوئی تنقیص بھی نہ علی علیہ السلام کی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے اپنے کتابوں سے ہم نے دکھا دیا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت جو ہے یہ بدعت ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میرے وفات کے دن ہی میری امت میں بدعت شروع ہو جائیں گے، اس میں صحابہ بدعت کی وجہ سے مرتد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کون سا وہ اگر خلافت ابو بکر عمر عثمان نہیں تو کون سی چیز ہے؟ پتہ چلا وہ بیعت، وہ چیز جس کی وجہ سے صحابہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. ان کی اپنی کتاب بخاری سے میں نے دکھا دی ہے، وہ خلافت ابو بکر ہے، اور خلافت عمر خلافت عثمان ہے. پھر ان کی اپنی کتابوں سے میں نے دکھا دیا ہے کہ تینوں خلفاء، تینوں کے تین، ان کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے یہ ظاہر میں انسان ہے، باطن میں یہ شیطان ہے. یہ نہ میری سنت پر ہے، نہ میری ہدایت پر ہیں، اور یہ نہ میری دین کو مانتے ہیں، اور یہ میرے تابع نہیں ہیں. اور فرمایا کہ یہ ان کے بعد، میرے بعد ان کو خلافت ملے گی. ان کا اپنی کتاب میں موجود تھا، میں نے دکھا دیا، اس نے جواب نہیں دیا. ان کی اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا کہ ان کی جو ہے خلیفہ ابو بکر، اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی بیوی جو ہے اپنے لیے بیٹے پیدا کرتی. بیٹے کیسے؟ کہ جس بھی نامحرم کو اٹھا لو، اس کو اپنی چاچی دے دو، بیٹا بن جاؤ، جی بیٹا بن جاؤ. اس نے اس کا جواب نہیں دیا. ان کی اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا کہ عثمان عمر کے گھر لونڈیاں جو ہیں پستان کھول کے ٹاپ لیس چلتی تھیں، ٹاپ لیس. یہ امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ ہر جگہ یہ نہیں ہوتا. جو سب سے گھٹیا قسم کے فاحشہ خانہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، وہیں پہ ہوتا ہے. تو ان کے خلیفہ کا گھر ہوتا تھا. اس نے اس کا جواب نہیں دیا. اچھا، ان کے اپنی کتاب سے ان کو معاویہ سے بڑا پیار ہے، بنی امیہ سے بڑا پیار ہے. میں نے دکھا دیا کہ ان کا بنی امیہ کا جو بڑا ہے، معاویہ کا جو بڑا لیڈر ہے وہ عثمان تھا. اس کے بیوی کو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ تابعین نے پیچھے سے اس کی تشریف کو ٹچ کیا تھا اور خوب مزے اٹھائے تھے، اور اس نے اس کا دفاع نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نانی ہند سے جو بیعت لیا تھا، وہ بیعت کس بات پہ تھا؟ کہ اپنی بیٹے آج کے بعد زنا نہیں کرنا، آج کے بعد اپنے مال چوری نہیں کرنا، اور آج کے بعد آپ کسی بیٹے کو زنا سے جو پیدا ہوتی ہے اس کو زندہ دفن نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. ان کی اپنی کتاب. اور میں نے ان کی اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حسان ابن ثابت نے سب صحابہ کے سامنے شہادت دیا کہ ہندہ معاویہ کی ماں زانیہ. وہ شعر بھی میں نے پڑھ کے سنا. اس نے جواب دیا؟ اس نے جواب نہیں دیا. اس نے بالکل جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے. یہ سب ان کی کتابوں سے، اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری باتیں ان کی کتابوں سے دکھا دی. کسی ایک شخص نے جواب نہیں دیا. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علی بھائی کا، اللہ ان کو بہت سلامتی دے. تھینک یو سر. اچھا بس انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کا جو ہے آج اختتام کرتے ہیں اس بات سے کہ 4 تاریخ کو ایک دفعہ دوبارہ یہ محفل سجے گی، اور اس کا موضوع ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اہل سنت کی کتب سے، کہ اہل سنت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اپنی کتب میں لکھا ہے. تو انشاءاللہ اس دن ہم اس ڈیبیٹ میں ملیں گے. میں پوری حدیث پڑھوں گا، کاٹ کے نہیں پڑھوں گا نا، اور ترجمہ کروں گا اور دکھاؤں گا انشاءاللہ. انہیں سے بھی یہ توقع ہے کوئی حدیث پڑھیں تو پوری حدیث پڑھیں. تھینک یو سر، آپ دونوں کا بڑا شکریہ. بھائیوں صاحب تیاری کریں، پروگرام سے دے جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. میں اپنے تمام ناظرین کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے وقت نکال کر تشیع کے کفر کو اور ان کی گستاخی کو دیکھا. چلو تشیع کے وقت ختم ہے جی. ماڈریٹر نے جب ختم کر دیا آپ کیا بات کریں. چلیں جناب. یہ بڑا ناصبی بولتا تھا جی. آیا ناصبی کی طبیعت صاف ہو گئی نا. شیو جھوم جاؤ. اب جو ہے نا کال نہیں لیں گے سوائے جو ریویو دے گا مناظرے کے متعلق. جو ریویو دے گا صرف اسی کا لیں گے بھائی. ٹھیک ہے نا. میرے پاس خواجہ بھائی، خواجہ فصیح. وہ خواجہ بھائی آپ نے اگر ریویو دینا ہے تو میں آپ کو لوں گا بھائی. ریویو نہیں دینا، ریئیکشن نہیں دینا تو نہیں بات کرنا. ٹھیک ہے آپ سے. اللہ آپ کو سلامتی دے.